بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت کے بعد جن ہستیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ فرمایا وہ ماں باپ ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں رب رسول کے بعد سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عظمت اور برکت والی چیزیں انسان کو عطا کی گئیں، یقیناً انسان کے اپنے ماں باپ ہیں۔ اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے لاکھ وارث ہوں، لاکھ محبت کرنے والے ہوں، لاکھ رشتے ہوں، لاکھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن بغیر ماں باپ کے آپ لاوارث ہیں۔ اور فرمایا کہ سوکھی ہوئی لکڑی سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو ماں باپ کا سہارا نہ بنے، یعنی اس لکڑ سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سہارا بنایا ہوا ہے چلنے کا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو بڑا عزم، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور یہاں تک کہ فرما دیا کہ ہم نے اولاد آدم کی جنت جو ہے وہ اس کے ماں کے قدموں میں رکھی، یعنی والدین کی خدمت میں اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت اور دوزخ تمہارے گھر میں ہے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو وہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا، یعنی باپ وہ عظمت اور مرتبے اور مقام والی شخصیت ہے کہ اس سے منہ پھیرنا گویا کہ رب تعالی سے منہ پھیرنا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی فرما برداری کرے۔ تو سمجھ لینا چاہیے نا انسان کو، رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا کہ اے انسان، تیری عمر گزر گئی اور تو ابھی تک وہ دل پاک نہ کر سکا کہ جس دل میں تیرے رب نے جلوہ فرمانا ہے، اور ابھی تک وہ تو آنکھ پاک نہ کر سکا کہ جس آنکھ سے تو نے اپنے رب کا جلوہ دیکھنا ہے۔ قیامت والے دن ترازو لگے گا اور ایک بندہ آئے گا، ترازو لگے گا جب تو بندے کا حساب و کتاب ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، ایک بندے کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ بندہ دیکھے گا کہ مجرموں کی لائن میں اس کا باپ بھی کھڑا ہے۔ وہ اپنے دل میں خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، تو وہ تو کریم رب ہے، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کیا آرزو ہے تیری، کیا تیری تڑپ ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک، میں بدبخت نافرمان دنیا میں اپنے باپ کی قدر نہ کر سکا، میں اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکا، میں اپنے باپ کو راضی نہ کر سکا، میرے مالک یہ میری بدبختی اور بد نصیبی، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مجرموں کی لائن میں میرا باپ بھی کھڑا ہے۔ چلو دنیا میں تو میں اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکا، لیکن میرے مالک اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنے باپ کے سارے گناہوں کو اپنے کندھوں کے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں، اور اس کے گناہ میرے کندھوں کے اوپر ڈال دے اور آج میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ جب وہ اتنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے مالک میری یہ خواہش ہے کہ دنیا میں تو بد نصیبی تھی، لیکن آج اتنا کرم فرما دے اور مجھے اتنی اجازت عطا فرما کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اتنا تو حسن سلوک کر سکوں کہ آج جس وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے وہ آج مجرموں والی لائن میں کھڑا ہے، میرے باپ کے یہ گناہ میرے کندھے کے اوپر ڈال دیے جائیں اور اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اگرچہ وہ دارالجزا ہے، لیکن رب تعالیٰ کو باپ کے ساتھ قیامت والے دن کی ہوئی یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی پسند فرمائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، تیرا باپ کے ساتھ یہ قیامت والے دن یہ حسن سلوک مجھے پسند آیا ہے، جا
میں نے تیری بھی مغفرت کر دی ہے، تیرے باپ کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ اتنی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں۔ اور کیونکہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا دل کرے کہ وہ اس بات کو جاننا پسند کرے کہ اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے، فرمایا کہ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھے، اگر باپ راضی ہے تو رب تعالیٰ بھی راضی ہے۔